تمام اسلام میں the only people who resisted foreign pressure وہ دو قوتیں تھی، ایک ترک تھے ایک پشتون افغان. پشتونوں افغانوں اور ترکوں نے اپنی آزادی کسی کے حوالے نہیں کرنے دی. جب اسپیکر 1807 تک ہم نے تاریخ جب ہم دہراتے ہیں جناب اسپیکر کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، پتہ نہیں افغان نام یا افغانستان کیوں لوگوں کو کھٹکتا ہے. جب اسپیکر انگریز جب انڈس تک پہنچ آئے سارا ہندوستان سرنڈر کر دیا، سب لوگ مسلمان و غیر مسلمان سب جب انڈس تک پہنچ آئے تو انہوں نے افغان سلطنت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات یا افغانستان کو یا افغانوں کے وطن کو سمجھنے کے لیے اسٹوارٹ الفنسٹن کو سفیر بنایا. اسٹوارٹ الفنسٹن نے کتاب لکھی ہے دی کنگڈم آف کابل. میں ہر سیاسی کارکن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسے ضرور پڑھیے. اسٹوارٹ الفنسٹن ملتان سے عباسین کے کنارے پہ ایک الکوزے گورنر نے ان کا استقبال کیا اور ان کو پشاور تک اسکارٹ کیا. یہ 1805 1806 1809 کی بات ہے. پشاور میرے دوست اسپیکر کا وطن، ہمارا وطن، ان کا وطن. پشاور اس وقت آزاد افغان سلطنت کا سرمائی دارالحکومت تھا. اسٹوارٹ الفنسٹن نے اپنے کاغذات آمد سفارت بالاحصار میں افغان کنگ کے حوالے کیے. یہ ہماری تاریخ ہے. خدا بخشے گوہر ایوب خان محترم ہمارے وزیر داخلہ جنرل بابر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم افغان ہیں. آج بھی ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پٹوا خانے کے تاریخ کو الٹا پلٹا کیا جائے. آج بھی پشاور کے پٹوا خانے میں ان سب کے ساتھ قوم افغان کے پاس یہ ہم افغان وطن ہیں، ہم افغان ہیں. اور ہمارے ساتھ وعدہ تھا پاکستان کا اے چودھری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ افغانیہ کے لیے میں نے رکھا تھا. وہ پشتون وطن جو ریور لائن سے نیچے پاکستان کا حصہ ہے کہ اس کو افغانیہ کا نام دیا جائے گا. جب اسپیکر افغانستان پہ مخالفین نے پشتونوں پہ مخالفین نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے جاسوسوں نے کتابیں لکھی ہیں. الیگزینڈر برنز، موہن لال، چینی زائرین، بدھ مت کے زائرین، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ پشتون یا فرقہ پرست ہے یا لوگوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں. سب نے یہی کہا ہے کہ ہم اس وطن میں گئے ہیں بحیثیت جاسوس کے، بحیثیت مسافر کے، بحیثیت بدھ مت کے ملاؤں کے، چینی زائرین. سب نے کہا ہے کہ پشتون وطن میں، افغان وطن میں مسافر کے لیے بیڈ اینڈ بریکفاسٹ والی بات نہیں، بوجنگ اینڈ لانڈنگ فری ہے. ہر ایک نے لکھا ہے کہ جب ہم گئے ہیں ہم نے مسجد میں بیٹھ کے بات کی ہے، جی مسافر ہو، جی مسافر ہو، بسم اللہ. کبھی ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ تم کس مذہب کے ہو، کس لیے آئے ہو. ہمیں عزت دی گئی، ہمیں بہترین روٹی دی گئی اور ہمیں رخصت کیا گیا. یہ دنیا کے تمام مورخین لکھتے ہیں. افغان وطن بہت بڑے خطرناک ہمسایوں کے درمیان ہے. خطرناک سے میرے لوگ طاقتور. سوویت یونین ماورا کے یہ ممالک، اس طرف چین، نیچے ہندوستان اور اس طرف فارس اور عربیہ. افغانوں نے، پشتونوں نے اپنی اس حیثیت میں کبھی کسی کی ایجنٹی نہیں کی. کبھی پشتون افغان نہ چین کے مفاد کے لیے روس کے خلاف استعمال ہوا ہے، نہ روس کے مفاد کے لیے فلانے کے استعمال ہوا ہے.
اس بات کو ہم بری طرح کنڈیم کرتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ پشتون دہشت گرد ہے. پشتون they are sensitive of their sovereignty. اپنی استقلال کے بارے میں افغان پشتون انتہائی حساس ہے. وہ مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان کو وہ کرتا ہے، لیکن جب اس پہ شک پڑتا ہے کہ یہ آدمی میری آزادی پہ حملہ آور ہونے آیا ہے، پھر خطرناک دشمن بن جاتا ہے. یہ جناب اسپیکر ہماری تاریخ ہے. فاٹا یہاں بات ہو رہی تھی، فاٹا جناب اسپیکر، مجھے دکھ ہوتا ہے. فاٹا 1970 تک، فاٹا 1970 تک وہ شریف میں بیٹھا. پاکستان کا بازوئے شمشیرزن تھا. کبھی فاٹا کے لوگوں کے خلاف یہ شکایت نہیں آئی کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں یا بندوق اٹھانے والے ہیں یا لڑنے والے ہیں یا قتل قتال کرنے والے ہیں. سینکڑوں ہزاروں میں فاٹا میں لیفٹیننٹ جنرل تھا، بڑے بڑے کرنیل، جنرل، بریگیڈیئر وہ گزرے ہیں. جب اسپیکر فاٹا کو جس انداز میں اسی پہ بیٹھا ہوا جس انداز میں فاٹا کو ضبط کیا گیا وہ اسمبلی کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. It was not included in the agenda of the assembly. آپ کی کرسی سے بات آئی کہ فاٹا کو ضبط کر لیا گیا. اس کے بعد جناب اسپیکر اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ سے بھی نہیں سنبھل رہا، ہم سے بھی نہیں سنبھل رہا. فاٹا ہمارے پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کے صرف 3 آرٹیکل فاٹا کو اپلیکیبل تھے، باقی اپلیکیبل نہیں تھے. ہم نے سب کے سب 200 آرٹیکل کے گلے میں ڈال دیا اور اس کے ریئیکشن میں انڈیا نے یہ کمال کر لیا، کشمیر کا ایک آرٹیکل تھا اس کو خارج کر. کشمیر فاٹا کی قربانی ہوا. آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ وہ کشمیر جو کہتا تھا پاکستان کا حصہ، کشمیر بڑے و پاکستان، اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کچھ تو ہے جناب اسپیکر، کشمیری جو ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ہمیں موثر سمجھتے تھے، کیا کچھ ہم نے کر دیا؟ کچھ تو ہے اس کی پرداداری، کچھ تو ہے. یہ جو منہ کو خون لگ گیا ہمارے حکمرانوں کے، میں شہباز بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں حکمرانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے. اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا یہاں ڈی چوک میں، یہ آئین انسانوں کو اجتماع کا حق دیتا ہے، یہ آئین انسانوں کو پروٹیسٹ کا حق دیتا ہے، یہ آئین انسانوں کو مرد آباد زندہ آباد حق دیتا ہے. یہاں بچے آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے عمران خوریا کو؟ کوئی شیشے توڑ دیتے، کوئی وہ ہو جاتا، سیدھا ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی، سیدھا ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی. آج بھی جناب اسپیکر پاکستان کے جیل خانے چھوٹے بچوں سے بڑے پڑے ہیں، چھوٹے بچوں سے بڑے بڑے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. کس کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ دنیا جہان اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو اگاتی ہے، ان کو وقف کرتی ہے. آپ اپنے بچوں کو سیدھا گولیاں مارتے ہیں. جناب اسپیکر، اس دوران میں 9 مئی کے بعد بعض باتیں میں نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی ہے اس بار اسپیکر. 9 مئی کے بعد جناب اسپیکر چھوٹے بچوں اور انتہائی معزز گرنے کی خواتین کے ساتھ ہمارے قانون میں جو کچھ ہوا جناب اسپیکر، وہ نہ قابل بیان ہے، وہ نہ قابل بیان ہے. یہ معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، بعض باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ جو دنیا کی کسی ڈکشنری میں، دنیا کی کسی انسائکلوپیڈیا میں آپ قانونی کام کر دوں گے.
کالونی کیا ہوتی ہے جناب اسپیکر وہ بالکل منطبق آتی ہے پاکستان میں یو آر کولونائزنگ آپ بلوچستان کو آپ خیبر پختونخوا کو آپ سرائیکی علاقے کو آپ سندھ کو کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں آپ سے تو انگریز بہت بہتر تھا آپ سے تو انگریز بہتر تھا وہ ہم کولونائز کر رہا تھا لیکن ہماری آزادی میں ممکن نہیں ہوا اس نے ہمارے بچوں کی بے عزتی نہیں کی اس نے ہمارے عورتوں کی تھانوں میں بے عزتی نہیں کی جناب اسپیکر اس نے ہمیں بہترین کمیونیکیشن نظام دیے بہترین ریلوے نظام دیا بہترین سڑکیں دی بہترین انسٹیٹیوشن دیے حالانکہ وہ کولونائز کر رہا تھا ہمیں یہاں جناب اسپیکر یہ طریقہ چلنے کا نہیں ہے جناب اسپیکر یہاں بلوچستان کی بات ہوتی ہے میرے ایک بیان کو بنیاد بنا کر درجنوں لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا چلوایا گیا جناب اسپیکر بلوچستان کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا بلوچستان جناب اسپیکر ایوب خان کے دنوں میں انتہائی معزز زیری سردار نواب 80 سال کا نوروز خان ان کے احتجاج کر کے ایک طریقہ ہے احتجاج کا سنٹرل ایشیا کے لوگ یہی کرتے جب ناراض ہوتے ہیں تو کسی پارٹ پہ چڑھ جاتے نوروز خان اور ان کے بچوں نے احتجاج کرتے ہوئے پاؤنڈ پہ چلے گئے تھے کوسا صاحب کو پتہ ہے انہیں قرآن کے نام پہ اتارا گیا قرآن ان کے پاس لے جایا گیا ان سے قرآن پہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا جب اسپیکر نوروز خان ان کے بیٹے ان کے نواسے ساتوں کو پھانسی دے دی گئی جب ساتوں کو ہینگ کر دیا گیا آج بھی کلاک میں آپ ان کے قبروں پہ جا سکتے ہیں یہ گواہی دے گا آج بھی بوڑھا 80 سال کا بوڑھا نوروز خان قرآن پہ جو اتارا جب اسپیکر 70s میں عطا اللہ خان کے گھر پہ سیکیورٹی فورسز نے چھاپا مارا ہوتا ہے دنیا کرتی ہیں تلاشیاں ہوتی ہیں وہاں سے ان کے 9 سال بیٹے کو اسد مینگر کو اٹھایا گیا جناب اسپیکر نے اس کو پھر باپ نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا نہ کسی نے دیکھا وہ چلا اکبر بخشی جناب اسپیکر اختلافات ہوتے ہیں ہمارے بھی اختلافات ہیں اکبر بخشی بوڑھا 80 سال کا بوڑھا جس نے اپنے ساتھیوں کے خلاف آپ کو سپورٹ کیا جس انداز میں آپ نے اسے قتل کیا اور جس انداز میں آپ نے جناب اسپیکر اس کی جنازہ پڑھنے نہیں دی ایک صندوق میں اس کی لاش باندھ کر کے اپنے کئی 4 آدمیوں کے حوالے کر دی جناب اسپیکر یہ طریقہ پاکستان کے چلانے کا نہیں ہے بھٹو صاحب اس کے احسانات ہیں اس ملک پہ احسانات ہیں بکھرا ہوا پاکستان ٹوٹا ہوا پاکستان شکست خوردہ پاکستان شکست خوردہ فوج اس کے حوالے ہوئی اس نے انتہائی سرعت تمام مسلمان گجران کو لاہور میں جمع کیا ایک کمزور اسٹیٹ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی فرانس سے اٹامک ریئیکشن لیا جب اسپیکر کس قسم کے ایف آئی آر پہ بلوچی کی میں بات ایک بار بھول دیا جناب اسپیکر کوسا صاحب آپ کو یاد ہے گل خان نصیر پہ ایک جرگہ بچھایا گیا کہ جب ہم زنجور صاحب کو سزا دے رہے تھے تو تیرے ماتھے پہ شکنیں آئی تھی تو بتا زنجور صاحب کو کراچی میں ایک دکان میں اسے کچھ نوٹ دیے تھے کہ ان نوٹوں پہ تم نے لکھا ہے 1 یونٹ مردہ تھا جرگہ بیٹھا اس کو 14 سال جیل ملنی چاہیے یہ آپ کا رویہ ہے بلوچوں سے آپ بڑے
Volevo dire che non c'è un carico di